اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والمرسلین۔ آج کی کلاس کے اندر میں اور آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165، 166 اور 167 کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، مَن يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اندادن، کوئی شریک۔ ندن کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے مقابلے کے اندر لے کر آنا، یا کسی چیز کو کسی چیز کے ٹکر کے اندر لے کر آنا، اس کو عربی لغت کے اندر ند کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ آمنو، جو ایمان لے کر آئے، اشد، زیادہ سخت ہیں، حباً، محبت میں، للہ، اللہ تعالیٰ کی۔ ولو، اور اگر، یر الذین، دیکھ لیں وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ، بے شک ساری کی ساری طاقت، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جمیعاً، سب کی سب، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العذاب، سخت عذاب والے ہیں۔ اذ، جب، تبرأ الذین، بیزاری کا اعلان کریں گے وہ لوگ، اتبعوا، جو دنیا کے اندر پیشوا تھے جن کی پیروی کی جاتی تھی، من الذین، ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اتبعوا، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو ان کی باتیں سنتے رہے، ماتحت جن کے تھے۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت، اور کاٹ دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، منقطع کر دیا جائے گا، بہم، ان سے، الاسباب، آپس کے تمام تر تعلقات۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی ہوگی، لو ان لنا، کاش کہ ہمیں، لنا، ہمیں، کرتن، ایک مرتبہ دوبارہ دنیا کے اندر جو ہے بھیجا جائے یا لٹایا جائے، فنتبرأ، پس ہم بھی بیزاری کا اعلان کریں، منہم، ان سے، کما، جیسا کہ، تبرؤ، انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا ہے، منا، ہم سے، کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرت کی بنا پر، علیہم، ان پر، یعنی حسرت کے ساتھ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے، وما ہم، اور نہیں ہے وہ، بخارجین، نکلیں گے، من النار، جہنم کی آگ سے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو چھوڑ کر غیر اللہ کو جو ہے ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے پھر اسی آیت مبارکہ کے اندر فرما دیا ہے کہ کاش کہ اس دنیا کے اندر ہی اس بات کو جان لیں جو کل قیامت والے دن ان کو سمجھ آئے گی۔ وہ کیا سمجھ آئے گی ان کو بات؟
کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہیں. دنیا کے اندر تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، ہم تو ان کو ویسے ہی پوجتے رہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ چھوڑ کر اللہ کو، ہم ان کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے رہے. حالانکہ اصل بات تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان القوت للہ جمیعا، ہر قسم کا یا نفع نقصان طاقت، ہر قسم کی طاقتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. اللہ رب العالمین کے مقابلے کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اور 17ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کو چیلنج دیا ہے جن کو آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر نام لیوا مسلمان جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان سے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کو وہ بھی صفات دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو چیلنج دیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے پوری کی پوری انسانیت، ضرب مثل، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ان کے پاس اختیار اتنا ہے، ان کے پاس طاقت اتنی ہے کہ وہ صرف ایک مکھی جو میری سی چھوٹی سی مخلوق ہے اسے بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ اکٹھے بھی ہو جائیں. یعنی جس کو دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر پکارا جا رہا ہے، اللہ کی صفات دی جا رہی ہیں، اگر وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اکٹھی طاقت لگا لیں تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر ان سے مکھی جو ہے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ تو اس بات کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتے اس بات کی کہ مکھی سے اپنی چیز واپس لوٹا سکیں. وہ مکھی کیسے پیدا کریں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ بھی کمزور ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر مجھے اور آپ کو اس بارے میں آگاہ فرمایا ہے، تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت حقیقی ہونی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے اللہ سے بڑھ کر محبت نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بھی نہیں چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے. ایک ہی ذات ہے اس دنیا کے اندر جو عبادت کے لائق ہے، حقیقی معبود ہے. اور پچھلی آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے پھر اپنی وحدانیت کی اپنا تعارف بھی جو ہے لوگوں کے اندر رکھا کہ اگر تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میری نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں جو تمہاری عقل بھی تسلیم کر سکتی ہیں کہ واقعی کوئی ذات ہے. اتنی بڑی بڑی جو نشانیاں میرے اور آپ کے سامنے لے کر آ گئی ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے آخری آیات مبارکہ کے اندر کہ جب جو دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، اللہ کے مقابلے کے اندر شریک لے کر آتے ہیں، تو قیامت والے دن جو ان کے شریک ہوں گے جن کو وہ دنیا کے اندر پکارا کرتے تھے وہ ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے. اور سورہ احزاب کے آخر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ پھر لوگ دعا کریں گے ایسے شریکوں کے لیے کہ ربنا وآتihim ضعفین من العذاب، اللہ ان کو اپنے عذاب میں سے دگنا عذاب دے، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. ہمیں جو ہے یہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ ہم ان کی باتوں کے اندر آ کر تیرے ساتھ جو ہے تیرے گمراہی کے راستے کے اندر آ گئے تھے، ہم گمراہ ہو چکے تھے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والے دن ان کے شریک بھی جو ہے اس بات سے جو ہے بیزاری کا اعلان کریں گے کہ آج ہم تمہارے لیے کوئی مدد نہیں کریں گے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر دونوں جہنم کے اندر جائیں گے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور دونوں گروہوں کو، پکارنے والوں کو بھی اور جن کو پکارا جاتا تھا، دونوں کو جو ہے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اور دونوں کو نکالا نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اکیلی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے.
تو کل میں نے اور آپ نے ایک مسئلہ سمجھا تھا کہ اگر میں اور آپ ہماری خواتین کے کپڑوں کے ساتھ حیض کا خون لگ جاتا ہے، پھر اسے وہ دھوتی ہیں اچھی طرح، لیکن اس کے بعد بھی وہ جو نشانات ہیں وہ کپڑے سے زائل نہیں ہوتے، تو پھر اس کے اندر وہ ان نشانات کا ختم کرنا ضروری نہیں ہے، نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج اسی کی تائید کے اندر روایت آ گئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال وہ فرماتے ہیں، قالت خولۃ، خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے استفسار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر حیض کا خون تمہارے کپڑوں کے اندر لگ جائے تو سب سے پہلے اسے کھرچنا ہے، پھر اس کے اوپر پانی ڈال کے مزید اس کو رگڑنا ہے، رگڑنے کے بعد پھر خوب پانی اس کے اوپر بہا دینا ہے، پھر اس کے اندر تم نے نماز ادا کر لینی ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی، یعنی ہم نے اس کو کھرچا بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کو رگڑا بھی ہے پانی کے ساتھ، پانی ڈال کر، پھر اس کے اوپر خوب پانی بھی بہایا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس حیض کے خون کا نشان نہیں ہمارے کپڑوں سے اگر جاتا، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفیک الماء، تمہیں پانی کفایت کر جائے گا، کہ اگر جب تم پانی خوب اچھی طرح اس کے اوپر بہا ڈالو گی تو اس کے بعد پھر جو ہے ولا یضرکی اثرہ، اس کا جو نشان ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، یعنی تمہیں نماز پڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری خواتین کے کپڑوں کے ساتھ حیض کا خون لگتا ہے، وہ پھر پہلے کھرچتی ہیں، پھر پانی ڈال کر اسے ملتی ہیں، رگڑتی ہیں، رگڑنے کے بعد اس کے اوپر خوب پانی بہا دیتی ہیں، پھر بھی اگر اس خون کا نشان کپڑوں سے نہیں جاتا تو پھر اس کپڑے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل اس طرح جو ہے نا کہ کپڑے سارے اکٹھے دھوتے ہیں نا، ایک ساتھ دھوتے ہیں، تو اس میں